وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 30 سے 33 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہم دوزخ میں جانے کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. اور ملت فرعون میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک شخص کو قتل کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا بوجھ اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس قدر عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے تمہیں پہنچ کر رہے گا. بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سراسر جھوٹا ہو. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اے میری قوم، آج کے دن تمہاری حکومت ہے، تم ہی سرزمین مصر میں اقتدار پر ہو، پھر کون ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اگر وہ عذاب ہمارے پاس آ جائے. فرعون نے کہا میں تمہیں فقط وہی بات سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ کے سوا اور کوئی راستہ نہیں دکھاتا. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 30. لفظی ترجمہ: وقال الذی آمن، اور کہا جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، مثل یوم الاحزاب، وہ عذاب جو گروہوں پر آ چکا ہے، مثل دأب قوم نوح، ان لوگوں کی طرح جو جنہوں نے روش اختیار کر لی تھی
قوم نوح و عاد و سمود، قوم نوح اور قوم عاد اور سمود کی طرح اور جو ان کے بعد تھے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں فرعون نے ارادہ ظاہر کیا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، تو ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا حامی تھا، ان پہ ایمان لے آیا تھا لیکن ایمان چھپاتا تھا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا معاذ اللہ، تو یہ بول پڑا، اور اس کا مضمون جاری ہے۔ گزشتہ جو تھا سبق اس میں بھی یہی تھا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ جو حد سے تجاوز کرنے والے اور جھوٹے لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مضمون جاری ہے، تقریر اس کی جاری ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اس نے فرعون کو کہا، دربار میں کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ دیکھو میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، تم پر، علیکم تم پر، مثل یوم الاحزاب، وہ عذاب یعنی اس عذاب سے ڈرتا ہوں جو مختلف گروہوں پر آیا، مثل دأب قوم نوح، جس طرح کے عذاب آیا تھا قوم نوح۔ یعنی داب کا اگر آپ روش کا ترجمہ لے لیں تو بہتر ہوگا، یعنی جو روش گزشتہ قوموں نے اپنائی تھی، اس میں قوم نوح تھا، عاد تھی، قوم سمود تھی، اور جو بھی تھے، لیکن جس روش پہ وہ چلے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین کرام، ہر وہ شخص، اور یہ مضمون میں اس سے پہلے یہ بھی کہہ دوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عذاب الہی کی روش اور عادت بدل چکی ہے، نہیں، آج بھی وہی طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر آپ رحمتیں چاہتے ہیں تو نیکوکار بن جائیں، زندگی گزارنے کی نیت کو صحیح کر لیں اور اللہ کے لیے زندگی خالص کر لیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اپنا رخ پھیر اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر کے کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں اس میں یکسو ہوں، یعنی اللہ میرا مقصود ہے، میں یکسو ہوں، دو رخا نہیں ہوں کہ دنیا بھی چاہتا ہوں اور آخرت کو بھی چاہتا ہوں، نہیں، دنیا تو میری ضرورت ہے اور آخرت میری منزل ہے، میں اللہ کی طرف رخ پھیر لیتا ہوں، زندگی میں نے اسی کے لیے گزارنی ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے سامنے کام تھوڑی توجہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور وہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ سب باتیں میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو آپ دعوت دینا چاہتے ہیں، میں آج کے لیے کہہ رہا ہوں صاحب اکرام، یہ 2018 ہے، آج کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اگر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور جہنم میں اپنی سیٹ پکی کرنا چاہتے ہیں تو خواہشات نفس کو کھلا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل نہ بنائیں، نیت آپ دنیا کی بنا لیں اور دنیا کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور وہ یہی ہے، خواہشات نفس ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں، اور پھر معاشرہ ہے، جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی طریقے سے گزاریں۔ اور یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ لوگ اکثر خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو خواہشات نفس کی بنا زندگی گزارے سب سے زیادہ گمراہ قرار دیا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ تو بہرحال فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، وہ مرد مومن جو تھا اس نے کہا کہ بھئی تم تو اس روش پہ چل رہے ہو جو کہ گزشتہ قوموں کی روش تھی، جن پہ عذاب آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کا،
اور اس روش اختیار کر لینے کا لازمی نتیجہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور تو اب تم نے پیغمبر کا مقابلہ شروع کر دیا ہے، اس کی تکذیب، یعنی وہ فرعون اور درباریوں کو کہہ رہا ہے کہ تم نے تو وہ راستہ اختیار کر لیا ہے، وہ روش اختیار کر لی ہے گزشتہ قوموں کی، جو روش گزشتہ عذاب یافتہ قوموں نے اپنائی تھی، مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم۔ تو میں ڈرتا ہوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے سامنے کرام کی، اگر ہم دیکھیں انسان کا بوٹا اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، یہ فصل انسانی کی نسل اللہ تعالیٰ نے اگائی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگی ہے۔ اس فصل کو لگانے کا مقصد اس کو عذاب دینا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان بلند مراتب تک پہنچے اور اس کو حاصل کر لے۔ اللہ اس کی منزل ہے، اللہ تک پہنچے، قرب الہی، معرفت الہی، ملاقات، اللہ کی ملاقات، اس کے الفاظ ہیں سامنے کرام، یعنی میں تو آپ کو قرآن سے ہی بتا رہا ہوں سامنے کرام۔ تو یہ منزل ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو یہ منزل دینا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے رہتے ہو اپنے رب کے راستے میں، خوب جد و جہد کرتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو جان لو، یقین رکھو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق، یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں، اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا اپنے بندوں پہ۔ عذاب تو بلا وجہ عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر اللہ کی نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، تو میں تو تمہیں عذاب نہیں دے رہا، مجھے کیا ہوا کہ تمہیں میں خامخواہ عذاب دوں۔ آج مسلمان قوم من حیث القوم جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے تعلیم سے روگردانی کر لی ہے، اس کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنایا ہم نے، تو اس وجہ ہے، یہ وجہ ہے عذاب کی سامنے کرام، ورنہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آج جو مسلمان کا حال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھجوایا تھا کہ یہ قوم پستی کا شکار ہو جائے، اس لیے تو نہیں بھجوایا تھا۔ تو یعنی جو منزل تھی ہماری اس کو ہم کھو چکے ہیں، بھول چکے ہیں، غفلت میں ہیں، دنیا کے دھوکے میں آ چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے پھر تو جب آپ تاریکیوں کو پسند کر لیتے ہیں اپنے لیے تو پھر تو آپ کا یعنی آپ اس روش پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں آیت نمبر 30 اور 31 ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں ڈرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ سامنے کرام من حیث القوم امتیں تو تباہ ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ حضور کا دور رسالت تو قیامت تک کے لیے، تو وہ طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ لیکن اللہ کا عذاب آج بھی نازل ہوتا ہے اور تا قیامت وہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ جاری و ساری رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کی میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ کس طریقے سے عذاب آتا ہے بہرحال۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں آخری جو نقطہ ہے ان دو آیات کا، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، نہیں چاہتا ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں کرتا، ظلم کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ ایک مضمون ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن کی نعمت دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ہمارے درمیان، ان کا سنت مبارکہ ہے، تو بس قرآن کو
ہدایت سمجھ کے اور حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں اللہ کو منزل بنا کے، کام آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دائرے میں آپ آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برسنے لگیں گی، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ سارے مضامین ہیں، تھوڑا سا اس کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اس نے کہا اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تم پہ ڈرتا ہوں اس چیخ و پکار کے دن سے، یوم تولون مدبرین، جس تم پیٹ پھیر کے، تولون مدبرین، پیٹ پھیر کے بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی، ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ جو پہلی آیت ہے سامعین کرام، بہت زیادہ اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ترجمہ آپ نے سنا کہ اے میری قوم، میں تم پہ ڈرتا ہوں، یعنی جو تم نے جو روش اختیار کر لی ہے، تو اس دن تم جب پہنچو گے تو وہ چیخ و پکار کا دن ہوگا، یوم التناد۔ تناد یعنی ایک بہت بڑی مصیبت جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے تو چیخ و پکار مچ جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا اگر آپ کو یعنی سمجھنا چاہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ چیخ و پکار کا دن، اور وہاں انسان بھاگ جانے کو، یعنی بھاگے، پیٹ پھیر کے بھاگے، لیکن اس کے لیے راہ فرار نہ ہو، ما لکم من اللہ من عاصم۔ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو نقشہ دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور وہ آپ یعنی ایک ہوائی جہاز ہے، اس میں 800 مسافر ہیں، یہ اکثر ہوتے ہیں، یہ جمبو جو جہاز ہوتے ہیں 700-800 مسافر ہیں، اور وہ جا رہے ہیں، اور جہاز جو ہے آسمان پہ ہے، 4 انجن ہیں، اور چاروں انجن جو ہیں ایک ایک کر کے ایک انجن، یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے سامعین کرام۔ پائلٹ کو پتہ لگتا ہے ایک انجن خراب ہو گیا، آگ لگ گئی اس میں، دوسرا انجن خراب ہو گیا، وہ اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہم تو 30,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں اور انجن میرے یکے بعد دیگرے فیل ہوتے رہے ہیں، آپ دعائیں کریں، اور جہاز بری طرح ڈولنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ جہاز کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اوپر کلٹی کھا لیتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، اور پائلٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ بھئی اب کوئی وہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، دعائیں کریں آپ، اور یا مطلب یہ ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، ہم سب جا رہے ہیں موت کے منہ میں گرنے کے لیے۔ تو وہ نیٹ پہ بھی یہ منظر موجود ہے، سب لوگ جو ہے چیخ پکار ہو جاتی ہے اور ایک ہائے پکار۔ اب وہ منظر آپ تھوڑا سا ذہن میں لائیں کہ آپ کو اپنی تباہی سامنے نظر آ رہی ہے، جہاز میں جو لوگ بیٹھے ہیں 800 لوگ، اب 800 لوگوں کی چیخ، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب چپ کے بیٹھے نہیں اور ان کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے، نہیں، ان کی تو ابھی تباہی ہونے والی ہے، چند یعنی منٹوں میں وہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے، یعنی وہ تو ظاہر ہے کہ جہاز جب زمین پہ گرتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے، پیٹرول کے ٹینک ہوتے ہیں یہ وہ، تو سب اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ جو ہائے چیخ پکار مچے گی، جو فریاد و فغاں ہوگا، اور لوگ بری طرح جو ہے، اب دیکھیں اس حالت میں نہ کسی کو کھانے کا ہوش ہوگا، نہ کوئی ایئر ہوسٹس کو بلائے گا کہ مجھے برگر لا دو یا مجھے کھانا لا دو یا پانی لا دو، کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت۔ وہ چیخ پکار جو مچے گی، کیوں کہ سب کو اپنی تباہی نظر آئے گی۔ یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو مثال دی ہے، یہی روز قیامت کا ہوگا، جب مجرمین کو جہنم کی طرف ہکایا جائے گا نا، اور وہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، اس کے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور وہ یعنی ایک یعنی جہنم کا جو شور ہے، وہی تفور تکاد تمیز، غصے سے وہ جو اس کی آواز ہوگی،
وہ آواز بڑی زبردست آواز ہوگی اور غیظ سے، غصے سے، تو جب یہ لوگ دیکھیں گے تو وہ پھر چیخ پکار مچ جائے گی، الٹے منہ ہو کے پیٹ پھیر کے بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی جائے فرار تو نہیں ہوگی وہاں۔ مجھے بتائیے کوئی ہے بھاگنے کا راستہ؟ یہاں تو آپ پہ مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، آپ علاج کرواتے ہیں، یا کوئی کچھ بھی ہوتا ہے حادثہ، آپ کہتے ہیں چلو کر لیں گے، اصلاح ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہاں تو جب دوزخ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ چیخ پکار مچ جائے گی۔ یہ یوم التناد ہے۔ السلام علیکم۔ انی اخاف علیکم یوم التناد، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں وہ چیخ پکار کے دن سے، جہاں فریاد و فغاں ہوگا، چیخ پکار، چیخ ہائے پکار مچ جائے گی۔ اور یوم تولون مدبرین، تم پیٹ پھیر کے بھاگنے کی کوشش کرو گے، لیکن مالکم من اللہ من عاصم، اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، یہ ایک ایسا دن ہے، یہ چیخ پکار والا دن، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں نا سامعین کرام، تو میں یعنی محسوس یہ کر رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں۔ ہمارے اعمال دیکھیں، بے مقصد زندگی گزارنا یہ دوزخ کے لیے زبردست تیاری ہے۔ میں آپ کو نشانیاں بتاؤں نا، آپ بے مقصد زندگی گزارنا شروع کر دیں، وقت کو دنیاوی مشاغل میں صرف کر دیں، یہ میرا کھیل کا ٹائم ہے، یہ بس وہ اچھے کھانے ہمارے پکنے چاہیے، وہ ہم کہیں سیر سپاٹے کو چلوں، یہ سب کام یعنی ناجائز اور حرام نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے بالکل اس میں ڈوب گئے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، بھئی ڈی جے والا ضرور آئے گا، اور میوزک بجے گا تو کھانا کھائیں گے، پھر ڈانس کی محفلیں ہوں گی، یعنی کتنی آپ نے زیادہ خوشی ایک کا وہ بنا لیا ہے۔ سادہ سا نکاح ہوتا ہے، نکاح پڑھا کے بس دلہن کو رخصت کر کے ولیمہ کھلایا جاتا ہے، یہ ایک ہمارا اسلامی طریقہ کار ہے، لیکن اب شادی حال بن گئے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ گھر میں نے شادی کرنی ہے، کیونکہ اتنے مہمانوں کو آپ بلا لیتے ہیں کہ وہ گھر میں تو نہیں سماتے۔ لیکن بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو انتہائی کوشش میں لگے ہیں کہ دوزخ کے نچلے ترین حصے میں ہم پہنچ جائیں۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے تقاضوں کو نہ سمجھتے ہیں نہ ان پر عمل کرنے کی۔ بہت سے ایسے نیک کام ہیں جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کرنے چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، لیکن ہم وہ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، آپ کے پڑوس میں مسجد بن رہی ہے، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، آپ 5,000 روپے بھجوا دیتے ہیں کہ بھئی یہ میری طرف سے لو، اور یہ نام لے کے دو کہ بھئی یہ انہوں نے، اور میرا نام بھی لکھنا چاہیے، جو جس نے چندے دیے ہیں نا مسجد میں، ان میں نام بھی لکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ سارے کام، بہت سے کام ایسے ہیں، لیکن اس کی ہمارے نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، نیک کاموں سے دور بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے۔ صاف بات ہے، اللہ کی رضامندی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور جنت کے ہم طالب ہی نہیں ہیں۔ قرب الہی، معرفت الہی، ملاقات اور دیدار، اس کا ہمیں کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی یعنی بری بات ہے نا، یعنی جس مقصد کے لیے ہم آئیں اس کی طرف سے ہم بالکل غافل ہیں، اور جو ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا، اس کے لیے تگ و دو ہے، اور حرام حلال اس کی کوئی تمیز نہیں ہے ہمارے لیے۔ بہرحال ہم نے دین کو یعنی ضائع کر دیا ہے، دین کو ضائع کر دیا ہے، دین اسلام کی ہم تکذیب میں مصروف ہیں، اور وہ جو ہے ایک آیت میں سنا کہ سورہ ملک کی
دوزخیوں سے پوچھا جائے گا جب وہ دوزخ پہنچیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا۔ قالوا بلی قد جانا نذیر، آیا تو تھا۔ فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے۔ بے نہیں یہی صورتحال ہے سامنے کے نام۔ آج آپ ذرا محسوس کریں کہ ہم وہ عذاب کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہاں جو وہ مرد مومن نے بات کی تھی نا کہ یوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد، ہم تو وہ روش اپنا لی ہے سامنے کرام۔ ایک بات میں آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں کہ دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ذاتی خواہشات کا راستہ دوزخ کا راستہ ہے۔ ہاں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیا آپ نے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیں سامنے کرام، ہم تو ذاتی خواہشات دنیا کو مقصود بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سامنے کرام، تو اس میں ہمارا حال کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، قرآن کو پڑھیں اور یقین کریں کہ ایسا ہی ہے۔ یوم التناد آنے والا ہے، چیخ و پکار مچ جائے گی، اس دن پھر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آج ہے رجوع کا وقت، آج رجوع کا وقت ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، کہا اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، عذاب کا مجھے خوف ہے، مثل یوم الاحزاب، جس طرح کے اور امتوں پر عذاب آیا تھا، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جس طرح کی روش اپنا لی تھی قوم نوح نے، وعاد اور ثمود نے، والذین من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد تھے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں یوم تناد سے، چیخ و پکار کے دن سے، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے، لیکن ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب
The one who had believed said, O my people, I fear for you the like of the day of the Confederates. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Like the fate of the people of Noah and Ad and Thamud and those after them, God wants no injustice for the servants. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. O my people, I fear for you the day of calling out. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. The day when you will turn and flee, having no defender against God. Whomever God misguides has no guide. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।